الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح باتیں کہنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. کیوں بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے کہ اے انسانوں، ہم تمہیں دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں اور ایک طریقہ دے کر بھیج رہے ہیں، ایک اسلام دے کر بھیج رہے ہیں، ایک دین دے کر بھیج رہے ہیں. اگر تم اس پر پورا اترو گے، اگر تم ان احکام پر عمل کرو گے جو ہم نے بتائے ہیں، اگر تم ان طریقوں پر چلو گے جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچائے ہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے نافرمانیوں میں زندگی گزاری، تم نے ہمارے احکام کو توڑ دیا اور تم نے ہمارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تم نہ چلے، تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی خوشنودی کے لیے بھیجا ہے کہ ہمیں راضی کر لو اور ہمارے محبوب کو راضی کر لو، ہمارے طریقوں پر چلو اور محبوب کے طریقوں پر چلو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ انسان ہیں، یہ غلطی کریں گے، یہ خطا کریں گے، ان سے گناہ ہوں گے، یہ نافرمانیاں کریں گے، یہ شیطان کی پیروی کریں گے. کیونکہ انسان بنا ہی نسیان سے ہے، جس سے بھول چوک ہو جاتی ہو. جو بھول جاتا ہو، جو خطا کرتا ہو، انسان کے معنی یہی ہے کہ جو بھولتا ہو، نافرمانیاں کرتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بھی کھول دیے کہ میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو. اگر خدا نخواستہ تم سے گناہ ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. تم میرے احکام پر چلو، اگر میرا کوئی حکم ٹوٹ جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. اور معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان گناہ کرے، یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جا پڑے، روئے، گڑائے، آنسو بہائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دھبا چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر پھیل جاتا ہے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اس لیے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جب انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. جب انسان سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگے تو فوراً افسوس کرے، ندامت کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل گناہوں پر مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی ہے. پھر اس کو شیطان بہکاتا رہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی کہاں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، ابھی تمہاری کہاں موت آئے گی، ابھی بہت ٹائم ہے، بہت وقت ہے، توبہ کر لینا. بڑھاپے کو جب پہنچ جانا تب توبہ کر لینا. بڑھاپے پہ جب پہنچ جانا تب مسجد میں آ کے نمازیں شروع کر دینا، نمازیں پڑھنے لگنا. ابھی سے کیا نمازیں پڑھو گے؟ یہ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان بہکاتا ہے. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمیں معاف کرنا بھی بہت زیادہ پسند ہے، ہم بندوں کو معاف بھی بہت جلدی کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو دیکھو، جو معصوم ہے، خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں، ایک نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے، ہم شمار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ توبہ استغفار فرماتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جن سے خطا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، معصوم ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انبیاء علیہ السلام ہی ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے مقدس جماعت ہے، جو سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس زمین کے اوپر ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ ان سے گناہ ہو گئے، لیکن ہاں انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ان کی توبہ کے اوپر ہزاروں کروڑوں لاکھوں نیکیاں قربان ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ایسی توبہ انہوں نے کی۔ تو صحابہ کرام کے اوپر تو انگلیاں اٹھائی نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ لیکن ان کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، میں نے گناہ کبھی نہیں کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ برائی اور نیکی کے اعتبار سے 3 طرح کی مخلوق ہیں۔ پہلی مخلوق تو فرشتے ہیں، جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق۔ اور دوسرے جن کے اندر بدی بھی ہے اور نیکی بھی، یعنی برائی کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت ہے، یہ انسان اور جنات ہیں۔ ان کے اندر دونوں مادے ہیں، نیکی کا بھی مادہ ہے، برائی کا بھی مادہ ہے۔ ہاں بسا اوقات انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ تو انسان ایسا کوئی نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم بہت پاک ہیں، صاف ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ کتنا بھی بدکار انسان ہو، اس کے اندر نیکیوں کے جذبات ہوتے ہیں، نیکیوں کی صلاحیت ہوتی ہے، اور کتنا ہی نیک انسان ہو اس کے اندر برائی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ابلیس ہے کہ ابلیس تو بہکانے کے لیے آیا ہے، ابلیس تو سب کو ورغلانے کے لیے آیا ہے، وہ تو سب کو جہنم میں پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جیسے ہم جہنم میں جائیں گے ایسے ہی سارے انسان اور سارے جنات جہنم میں چلے جائیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی توبہ کا دروازہ ابھی تک کھول رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو جائے اس سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں جب موت کی واضح علامات ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ اب انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن یہ کس کو پتا ہے، یہ کس کو معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی، غرغرے کی حالت کب واقع ہو جائے گی، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ہر لمحہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اگر 100 سال کا بوڑھا بھی جس نے کبھی اللہ کے راہ میں، اللہ کے دربار میں سجدہ نہ کیا ہو، 100 سال اس نے نافرمانیوں میں گزارے ہوں، ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پکارا ہو، گناہ کرتے اس کے ہاتھ کام نہ کر رہے ہوں، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو، پیر لڑکھڑانے لگے ہوں، زبان بھاری پڑ گئی ہو، اعضاء جوارے اس کے کام کرنا بند کر دیا ہو، اس کے اعضاء جوارے نے، اس کے اعضاء کام نہ کرتے ہوں، اگر ایسا شخص بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت سے پکارتا ہے کہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں 100 سال کی بہار گنوا کر، 100 سال گنوا کر گزار کر تیری نافرمانیوں میں، لیکن اب تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ تو مالک ہے، تو خالق ہے، میں گناہوں میں لت پت ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاموش جواب آتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو نے آنے میں تو دیر کر دی لیکن میری مغفرت میں دیر نہیں ہے۔ تیرے گناہ تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن میری رحمت کی کوئی اتھا اور کوئی اس کی حد، میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، آؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور یقین کے ساتھ توبہ کرے اور اعمال صالحہ کرتا رہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم سے برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرمایا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً بعد نیکی کر لو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیں گے، اس برائی کو مٹا دیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ کرنا ایک بہت بری عادت ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے، لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھول دیا ہے، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ جس وقت بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ حاضر ہو جائے، توبہ استغفار کر لے، ایک آنسو بہا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ توبہ کے ارادے سے چلتا ہے، ایک راہب کے پاس پہنچتا ہے جو بڑا عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں، اس سے کہتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دو۔ اس نے کہا کہ اب تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، اتنے بڑے گنہگار ہو، تمہاری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ چل دیا توبہ کی تلاش میں، شرمندگی تھی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی، چنانچہ وہ چل دیا۔ پھر اس کو کوئی شخص ملا، اس نے کہا کہ توبہ میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا شخص بتاؤ جس کے پاس میں پہنچوں تو وہ توبہ کا طریقہ مجھے بتا دے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں ایک عالم رہتے ہیں، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتا دیں گے۔ چنانچہ وہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ وہ چل دیا، ندامت کے ساتھ جا رہا تھا، دل میں پکا ارادہ تھا کہ وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے۔ وہ گاؤں پہنچ ہی نہ پایا، اس بستی میں نہ پہنچ پایا، راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے حاضر ہو گئے، جنت کے فرشتے آئے اس کی روح کو لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے آئے اس کی روح کو لینے کے لیے۔ اب دونوں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے، کیونکہ یہ تو بڑا گنہگار تھا اس لیے جہنم میں جائے گا، اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ تو توبہ کے ارادے سے چلا تھا اس لیے اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس زمین کو ناپا جائے جہاں یہ جا رہا تھا اور جہاں سے یہ آ رہا تھا، دونوں بستی کی پیمائش کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس بستی کے یہ قریب ہے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس بستی کے قریب تھا ایک بالغ جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا کہ اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کا، اور اصل توبہ یہی ہے کہ انسان دل کے اندر سے مغموم ہو، دل کے اندر سے رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ہاں الفاظ تو ایک طریقہ ہے، استغفر اللہ تو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، زبان سے الفاظ کہنے ایک طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اصل تو ندامت ہے، دل کا ارادہ، کہ دل کے اندر اس کو افسوس تھا، اللہ کی راہ میں اس نے آنسو بہائے ہوں گے کہ مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔
انسان ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے، نہ جانے اس کی کب موت واقع ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی ترتیب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کفر و شرک سے توبہ کرے، اور دوسرے نمبر پہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، صغیرہ گناہوں سے توبہ کرے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اور تیسرے نمبر پر انسان ظاہری گناہوں سے توبہ کرے اور باطنی گناہوں سے توبہ کرے۔ ظاہری گناہ تو ہم جانتے ہی ہیں جو ہمیں گناہ دکھائی دیتے ہیں، اور باطنی گناہ حسد ہے، کینہ ہے، جلن ہے، آپس کی دشمنی ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں، ان سے توبہ کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ بتایا کہ توہمات سے توبہ کرے، یعنی لمبی لمبی امیدوں سے توبہ کرے، کہ دنیا کے بارے میں ہم جو لمبی لمبی امیدیں کرتے ہیں اور دین کو بھلا دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان سے بھی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، اپنی فرما برداریوں پہ ہمیں جمائے رکھے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے، اور توبہ کی توفیق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کر لیں۔